الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مجلس دی مقبولیت واسطے سلوات. تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے سلوات پڑھو. تمام بانیان اراکین معاونین منتظمین مجالس و محافل ازاد مقاصد دی برآوری واسطے سلوات پڑھو. تاجیل فرج ولی اللہ سر روحی و ارواحنا لہ الفدا. امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے سلوات پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل السفراء والمبشرين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما أولهم علي ابن أبي طالب وآخرهم أبا صالح المهدي أجل الله فرجه الشريف. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا
مع الصادقین صلوات دعا ہے رب کائنات بحق محمد وآل محمد علیہ السلام تو سب تمام احباب دی تشریف آوری بانی آندہ انتظام فرمایا میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے مالک تمام پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں رفع فرماوے تمام بیمار مومنین مومنات نو صحت عطا فرماوے جتنے لوگاں ساڑھے ذمہ دعائیں لائیاں مالک مطابق شریعت دے پوریاں فرماوے پچھلے سال تک ساڑھی اس ازاداریت ساڑھے نال شامل بچے بچیاں مرد عورتاں بزرگان جوانان جتنے اہل ایمان ہیں اور دنیا تو چلے گئے مالک انہاں سارے اندیاں قبران روشن و منور بنور الحسین فرماوے خصوصاً قبلہ سردار سید حسین شاہ مرحوم سردار سید غلام محمد شاہ ثانی سید جلال علی شاہ جناب کرنل عاصم علی قبلہ سردار سید محمد علی شاہ صاحب دے مالک درجات بلند فرماوے بے اولادہ نو سے بے اولاد فرماوے بھائی ذاکر حسین نو بچے عطا فرماوے جنہ گھرچ بچیاں مالک عمر دراز والے فرزندان نرینہ نصیب فرماوے ملت دے تمام جوانہ نو حوادث سے زمانہ تو محفوظ فرماوے قبلہ سید سردار محمد طاہر شاہ صاحب قبلہ ذوالفقار علی شاہ صاحب قبلہ سردار محمد طاہر شاہ صاحب دے بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں مالک سب نو حفاظت اور صحت سلامتی نصیب فرمائے خصوصاً عزیز سیف علی نو مالک تمام حوادث سے دوران تو محفوظ فرمائے یوسف گمگشتہ زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو بلند آواز نال صلوات پڑھو پاکاں انسان دے روز مرہ دے معمولات ہر آدمی کسی نہ کسی فن اور شعبے دے نال مربوط ہے جڑا جہندہ شعبہ ہوندہ ہے وہ اس نو بڑا اچھی طرح دے او دے عوارض مشکلات تو آگاہ ہوندہ ہے انجینئر ڈرائیور ڈاکٹر طبیب ایک خطیب بھی خطابت دا ایک شعبہ ہے اور اس دے تمام مسائل تو ایک خطیب آگاہ ہوندہ ہے اگر میرے کو پوچھا جائے کہ دنیا دا مشکل ترین کام کیڑا ہے تو میں اکثر جی خطابت مجلس پڑھنا تو ساکسو کیوں عزت نہ لاندن گڑیاں تو لاندن پیسے پہلو مانگ لیندن وہاں سٹے ہی تے ہی باندن چاہ پانی بھی چنگا لبدانے ہے اتنے بندے انہاں دی طرف ویدے بیٹھے ہوندن مشکل کیوں ہے اس واسطے جو مجلس پڑھنا کلاس حسینی نو پڑھاونا ہے اور امام حسین دی مجلس ہر طبقے دا فرد ہوندہ ہے ادھے ویچ کوئی تعلیم دی لیمٹ نہیں ہے ان پڑھ بھی آ جاندے نے تھوڑی تعلیم والے بھی ہوندے نے تمام شعبیاں دے نال تعلق رکھن والے ہوندے نے جٹ بھی ہوندے نے انجینئر بھی ہوندے نے ڈاکٹر بھی ہوندے نے وپاری بھی ہوندے نے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوندے نے ہر قسم ہر طبقے دا بندہ بچے نوجوان مستورات بوڑھے ہر قسم دے لوگ تشریف فرما ہوندے نے بیچارے خطیب دا کوشش ہوندی ہے کہ میں اپنی گفتگو دے وچ سارے طبقات نو نال لے کے چلا کوئی بندہ بھی ایسا نہ ہو جڑا آکھے جو میرے اس گل تو میں نہیں متوجہ ہو سکیا وہ میری کل والی مجلس کچھ لوگ میرے خیال زیادہ متوجہ نہ ہو سکے یا میں کوشش کی تھی کہ تمام طبقات اس نو سمجھن جس دے وچ کچھ الفاظ اگر کچھ لوگاں دے مزاج انہاں دے ذوق معرفت انہاں دے ذوق تقدس تو کچھ الفاظ اگر کوتا ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک میرا کوئی مطلب بی بی دے بارے ایسا کمزور خیال نہ ہا زوجہ پیغمبر ہے عظمت دی مالک ہے ایک پیغمبر دی ماں ہے معجزے دے نال ماں بنن والی بی بی ہے پھر شہید نبی دی والدہ گرامی ہے
بہت بڑا مرتبہ ہے بی بی دا، اور خود قرآن نے کتنی پیاری ثنا کی تھی ہے کہ اللہ نہیں فرمایا، میں کل بھی آکھیا مالک نہیں فرمایا کہ ایک بیوی اور لے لے یا کوئی جوان مستور نال شادی کر، نہ، مالک نے فرمایا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، خود بی بی دا اتنا بڑا مقام اللہ دیا نظرانچ کہ مالک نے اسی بی بی نو اولاد پیدا کرن دے قابل بنا دیتا۔ میں کل کوشش بڑی کی تھی متوجہ کراون دی، لیکن اس دی بھی چونکہ بعض اوقات کچھ الفاظ ایسے ہوندے جڑے بعض لوگاں دے ذوق کولوں کوتا ہوندے نے، اگر کسی نو کوئی لفظ واقعاً محسوس ہویا ہے تو میں بہرحال اسے ممبر دے ہوتے اس صاحب ذوق تمام اصحاب ذوق مستورات مرداں ساریاں کولوں معذرت خواہاں، لیکن ایک چھوٹی جئی وضاحت، عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، عربی زبان اچ لفظ کبر بھی استعمال ہوندہ ہے، وقت بلغن الکبر، حضرت یحییٰ پہ فرمائیں مجھے بڑھاپے نے آ لیا ہے، لفظ کبر بھی بڑھاپے واسطے استعمال ہوندہ ہے، خواتین دے واسطے ترائے لفظ استعمال ہوندے نے، عجوز، حکیم، آکر، جی میں عربی دے کیٹیگریز نے، جی میں انگلش دے کیٹیگریز ہوندے نے، عجوز عام بوڑھی کو کہا جاتا ہے جو بوڑھا ہونے کی وجہ سے اولاد دینے کے قابل نہ ہو، حکیم وہ عورت کے بھامیں جوان بھی ہوئے انہوں حکیم کہندے ہیں، انہوں بانج کیا جاندہ ہے کہ جناب بھامیں جوان بھی ہے، ایدے وچ فزیکلی طور تے اس سلسلہ ہے کہ اے بی بی اور صاحب اولاد نہیں ہو سکتی۔ لفظ آکر چونکہ عجوز تو بھی اگلی کیٹیگری ہے، یعنی بہت بوڑھا، جیسے اکروہا، حضرت صالح کی قوم نے حضرت صالح کی ناکہ کو اکروہا، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی، یعنی پھر اس کو چلنے کے قابل ہی نہ رکھا۔ اور بی بی دے بارے بھی چونکہ حضرت زکریا دی دعا ہے وَإِمْرَأَتِي آکر، کچھ لوگ کہنے لگے جیو اور تے پھر بانج بھی تو ہے، ہاں حکیم کو بانج کہتے ہیں، لیکن آکر اس حکیم تو بھی اگلا درجہ ہے اور عجوز تو بھی اگلا درجہ، وہ تھوڑا جیا اسنو غیر لفظ سمجھاون واسطے کچھ الفاظ واقعاً بی بی دی شان اور خانوادہ عصمت اور نبوت دے تھوڑا جیا او دے نال مل دے نہ ہیں، جڑے غیر مانوسات الاستعمال ہیں، جڑے اس پاسے شاید استعمال نین ہونے چاہی دے۔ بہرحال کوئی اس تو نوز باللہ من ذالک خاص مقصد نہ ہا، میں تو سا عرصے تو جان دیو کوئی اسی ایک بیت ناشنا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر کسی پاکیزہ ذوق نو اور کسی میری ماں بہن بیٹی یا کسی بھائی نو وہ الفاظ کوتاہ نظر آئے نے تو قطعاً میری مراد اس تو کوئی نوز باللہ بی بی دی عظمت دے وچ کمی کرن دے مراد نہ آئی اور نہ ہی کوئی ایسی بات آئی، وہ ایویں تاکہ سارے لوگ سمجھ لویں اور وہ چھوٹے طبقے دے لوگ بھی جڑے بالکل سادہ ہوندے نے، جڑے وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ استعمال کردے نے، وہ بھی سمجھ لیں۔ اس واسطے ایک میں لفظ آکھیا، ورنہ میرا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ میں خود بی بی دی بہت بڑی عظمت دا قائلہ کہ صرف نبی دی ماں نہیں، شہید نبی بیٹے دی ماں ہے، حضرت یحییٰ دی۔ میرے خیال میں کافی ہے اتنا توڑے ارباب ذوق دی خدمت پیشی بھگت لینا، ایک اچھی اچھی صلوات پڑھو محمد والے۔ اللہ پاک تونوں آباد و شاد رکھے، مالک تونوں وسطہ رکھے۔ سابقہ گزارشات دے وچوں کل اسائیں تو تک پہنچے کہ ضروری ہے انسانی ذوق دی تسکین واسطے کہ ایک راہنمائی دا نظام ہو اور راہنمائی دے نظام دے وچ صدق بھی ہو اور عدل بھی ہو۔ صدق اور عدل اگر ہوگا تو صدق اور عدل جدہ بلندی تے پہنچے گا۔ ممکن ہے کوئی سچا بھی ہو اور عدل بھی کرے لیکن معصوم نہ ہو، جدہ انتہا اور اپنی بلندی تے پہنچے گا تو عصمت دی تعبیر بن جائے گا معصوم، یعنی جو سچا بھی ہو اور عادل بھی۔ اللہ پاک نے انسانوں حکم دیتا ہے کہ ایمان لے آؤ، ایمان تو بعد تقوی اختیار کرو، پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
اگر صرف ہوندہ کہ ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو معاملہ عمومی ہوندہ. آجی میں کوئی بندہ کہ تیرے کو قسم لینی ہے لیکن وضو بھی کر کے آ, مسجد دے وچ قسم دے, وضو بھی کر کے آ, امام بارگاہ دے وچ قسم دے, وضو بھی کر کے آ, علم دے تلے کھڑے ہو کے قسم دے, اور قرآن کریم نو سر تے چاہ کے قسم دے, تو معلوم ہے کہ اس کو اگلے درجے تک لے جانا چاہتے ہیں. اللہ دی ذات نے فرمایا ایمان بھی ہو, ایمان کے بعد تقوی بھی ہو. تو اتنا بلند پایا آدمی کہ جہاں ایمان بھی ہوئے اور او دا کردار بھی پاکیزہ ہوئے, وہ بندہ قابل ہے کہ میرے ان سچوں کے ساتھ ہو جائے. یعنی اے اتنے بلند پایا سچے کہ جنہیں دے نال ہومن واسطے ایمان, توحید تا اقرار کیتا, کفر دور ہو گیا, ولایت امیر المومنین دا اعلان اور اقرار کیتا, نفاق دور ہو گیا, ایمان دی قوت آ گئی. اسلام ایمان یہ پاکیزہ بندہ پھر صاحب تقوی ہو جائے کہ وہ دے معمولات دے وچ کوئی خطا نہ ہو, کوئی معصیت نہ ہو. پھر اس تو بعد اے بندہ اب راہ پائے کہ اپنی نجات اور جنت کے لیے سچوں کے ساتھ ہو جائے. قرآن کریم دی آیہ مبارکہ ہے. لیکن بھئی بندہ ہر کوئی اپنی جات سچ ہے. دو آپس سے اختلاف کرن والے انہوں توڑے تجربے ہو سے کدا کوئی نہیں منیندہ جو میں سچا نہیں. دو میں ایک مورد تے اختلاف کر دیں وہ آدھا میں سچا, وہ آدھا ہے میں سچا. کوئی سچا کسی کو بتائے تو کسوٹی کیا ہے, معیار کیا ہے, کون دسے جو اے سچا ہے, اور پھر سب کو پتا چلے کہ وہ صادق ہے. تو معلوم ہوا زمانے نے ماہر کسی شعبے اور فن دے ماہر دی بات قابل قبول اور قابل عمل ہوندی ہے, اور کسی ماہر دا نظریہ آخری بات ہوندی ہے, ڈگری ہوندی ہے. ڈگری تے او دستخط کردہ ہے جڑا خود اس دے وچ ماہر ہو. اس اللہ دی کائنات جو صداقت کا ماہر ہے وہ میرا پیغمبر محمد مصطفیٰ ہے. دشمنہ بھی میرے پیغمبر نو آکھیا سچا ہے اور امین ہے. جڑے آ پیغمبر نو نہیں منیا, جڑے آکھیا سا تیری ایک گل نہیں منیں دے جو اللہ ہک کے, جڑے آکھیا سا تیری ایک گل نہیں منیں دے جو بتاں دی پوجا نہیں کرنی, جڑے آکھیا سا تیری گل نہیں من دے جو تو قرآن دی وحی تو کا بات کردہ ہے, انہاں بھی میرے پیغمبر نو اے آکھیا کہ ہم مانے یا نہ مانے, اسی تیری گل منیے تے بھاویں نہ منیے, ہم آپ کو سچا ہی کہیں گے, کوئی اور عنوان نہیں دیں گے, نہیں دیں گے. اور میرے پیغمبر نے سچ سمجھایا. تو آؤ ذرا پیغمبر اسلام دے نزدیک جانے ہیں کہ مولا وہ کون ہیں سچے کہ جن کے ساتھ ہونے کا ہمیں حکم ہے. دعوت تبلیغ بعثت پیغمبر تو لے کے کوہ ابو قبیس دے اعلان تو لے کے غار حرا دی وحی دے اعلان تو لے کے اور غار حرا دی وحی دے آن کے سناون تو لے کے اور کوہ ابو قبیس دے اعلان رسالت کرن تو لے کے بیت اللہ دے سینچ نماز پڑھن تو لے کے پیغمبر نے کوئی موقع ایسا نہیں خالی چھوڑیا جس سے سچیاں دا تعارف نہ کرایا. اور ایسا نہیں ہے کہ جڑا کسی سچے دی تصدیق کرے تو وہ صدیق ہوتا ہے, پھر کسی ایک پہلو میں کرے یا سب باتوں میں کرے. میں تو اس صدیق اکبر علی کی بات کر رہا ہوں کہ جو خود پیغمبر کی وحی کی بھی تصدیق کرنے والا ہے. غار حراج کون آ پیغمبر دنال, کس نے سنا کہ وحی ہے؟ حضرت امیر نے فرمایا کہ جس وقت جبریل آئے تو اس وقت میں نے
اس وحی کو سنا جو پیغمبر اسلام پر نازل ہوئی. فرمایا ارا نور الوحی ورسالت و اشم ریح النبوت. میرا محمد مصطفیٰ دنال اتنا گہرا جوڑا کہ ارا میں دیکھ رہا تھا. کیا ارا میں نے دیکھا نور الوحی. جب قرآن نازل ہوا تو علی نے قرآن نازل ہوتا دیکھا. میں نے پیغمبر سے خوشبو نبوت سن. خود نبوت دی بھی ایک خوشبو ہوندی. حضرت ابراہیم علیہ والا نبینا صلاۃ والسلام حضرت اسماعیل دی شادی تو بعد جداں تشریف لے آئے مکہ. ایک دن بیٹھے دل کی تونے بنی جرہم دی خاتون دے نال حضرت اسماعیل علیہ السلام دی شادی آئی. حضرت دی بیوی آئی زوجہ آئی حضرت اسماعیل دی. حضرت ابراہیم تشریف لے آئے. حکم ہوندا کہ تسی گھوڑے تو اتر نہیں سکتے. ہونے آج کل تو بڑیاں ٹائٹ اور ڈسٹ پروف گڑیاں اور اے سی گڑیاں الحمدللہ. گھوڑے تے سفر کیتا. رستے دی خاک دھوڑ غبار وہ اڑدا آیا. حضرت تقریباً انہیں زوال تو بعد اور عصر تو پہلے مکہ پہنچے. حضرت اسماعیل دے گھر دے نیڑے آگے حضرت نے فرمایا ہاں ہونا اسماعیل ہیں. اڑی حضرت اسماعیل دی زوجہ معظمہ ہیں. انہاں درو فرمایا نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کدھر گئے ہیں؟ وین صحابہ کدھر گئے ہیں؟ انہاں فرمایا ذہب علیہ سید بڑی بے پرواہی نال اور شان بے نیازی نال. انہاں فرمایا وہ تو شکار کرنے گئے ہیں. حضرت فرمایا متا یرجع و تعود کب لوٹیں گے؟ سا کیا مہینوں کوئی 10 کے جان دینے مجھے نہیں پتا. کبھی جلدی آ جاتے ہیں کبھی دیر سے آ جاتے ہیں. جدوں آونا اسی آ جاسن. حضرت نے فرمایا اندکم شیء للعقل کوئی چیز کھانے کی ہے؟ انہاں کہا ساڑھے کول کی دوں آئی اسا ایتھے جنگل اچ بیٹھے آئے اسا ایتھے کھان پین دا ساڑھے کول تا کوئی انتظام نہیں. حضرت نے گھوڑا واپس موڑیا اور فرمایا اذا جاء بلغہ سلامی وقلہ غیر عتبت الباب. جدہ آوے نا تا میرے سلام دیویں جو انہوں آکھیں بابا پہ آدھاوی گھر دا دروازہ تبدیل کر. جو ایڈے وڈے گھرانچ رہنالی مستورات کو لوں توقع ہوندی ہے جو او اپنی گفتگوے چھے اے سمجھاویں کہ وہ کسی بڑے گھرانے کی خواتین ہے. حضرت اسماعیل واپس آئے. جو ہی آئے فشمّا یہ بات اس واسطے لے آیا فشمّا رائحۃ النبوۃ والخلہ. حضرت ابراہیم نو حضرت اسماعیل نو آندے ہیں اپنے باپ نبی دی نبوت اور خلیل الرحمن دی خوشبو آئی. جنگل دے وچ پھیلی ہوئی. حضرت نے بیوی کو پوچھیا جا احدن کوئی بندے آئے ہیں؟ ان فرمایا ہاں ایک بزرگ آئے ہیں بڑے او غبار آلود بہت زیادہ انہوں دے لباس تے بھی مٹی اور تھکانے سفر ہائی اور بڑے گھبرائے ہیں. اور تو کھڑے ہو کے انہوں نے میرے کو پوچھا انہوں نے انہاں کیا میں انہاں کیا انہوں نے انہاں کیا میں انہاں کیا. وہاں دے جان لگے تو انہوں نے کہا میرے سلام دے میں تو انہوں نے کہا جو اپنے گھر دی دروازہ تبدیل کر. حضرت فرمایا اچھا وہ بابا آئے تھے وہ تو میرے بابا تھے وہ تو خلیل خدا تھے وہ تو پیغمبر تھے. اچھا تے اگر انہیں نہیں فرمایا ہے تو بات مہربانی کرو اپنی چادر سنبھالو اور بابا کے گھر چلی جاؤ تیری چھٹی ہوگی. لیکن تو سا مہربانی کرے آئے جو تو سا چھٹی ہے جلدی نہ فرمائی کی تھی کرو. کئی بندے بڑی جلدی ہوندی ہے شادی کرن دی بھی بڑی جلدی ہوندی ہے تے وات طلاق دیون دی بھی بڑی جلدی ہوندی. نا میں دوما صنفانوں بچیانوں بھی منت پہ کرے نا تو ہانوں بھی نا اس دیواجی زندگی میں
قربانی کی حد تک تیار رہا کرو اور آنے والے حالات پہ نظر رکھو. کیا پتا تیری اس بیوی دے اللہ دی ذات نے مقدر کوئی ایسا بچہ رکھا ہو کہ جو کل ولایت علی علی کے نعرے بلند کرے. کیا پتا عالم بن جائے, لوگاں نو تبلیغ کرے. کیا پتا تیری اس بیوی دے ذریعے مالک تینوں کوئی بڑا نیک صالح بچہ عطا کرے. تے بیویاں نو بھی منت پہ کرے نا, تھوڑا جے تحمل قربانی دی حد تک امیدوار رہیاں کرو. اگر شوہر بد اخلاق ہوئے گا تمہارے گناہ معاف ہوں گے. شوہر بد اخلاق ہوئے گا اللہ دی ذات تو بلندی عطا کرے گا. شوہر بد اخلاق ہوئے گا اللہ دی ذات تو گناہ تو صرف نظر کرے گا اور قیامت دڑے اجر ملے گا. ہر گھر دے وچ ایک دوسرے نو برداشت دی قوت پیدا کرو, ایک دوسرے نو مہلت دو, بہت دیر تک سوچو. اور دو کام ضرور کرو. دوواں صنفاں نہ دا پیا, مرداں نو بھی عورتاں نو بھی. دو کام ضرور کرو. تم رئیس بن کے رہو, بیوی رعایا بن کے رہے. ہائے ہائے بڑا اوکھا لفظ ہے. اگلا نتیجہ بہت پیارا ہے. مردو تم اپنے گھر میں رئیس بن کے رہو, بیوی رعایا بن کے رہے, لیکن صرف پھوتا دے رئیس بن کے نہ رہو. جتنے رعایا دے حقوق ہوندن پورے کرو. اچھا مکان دو, اچھا کھانا دو, اچھا لباس دو, مشکلات میں ساتھ دو, گھر کے کام میں ہیلپ کرو. سرداراں دا کام ہوندا ہے رعایا دا خیال رکھنا. ہاں اگر سرداری دا شوق ہے تو پھر رعایا کے حقوق بھی پورے کرو. ہاں عورت نازک مزاج ہے اور عورت دی طبیعت دے وچ شامل ہے کہ وہ چاندی ہے میرے نال نرمی دا رویہ ہو. جاؤ تم اپنی بیویوں سے نرمی کرو, اللہ تمہارے لیے جنت میں نرم خو حوریں بنا دے گا. اور جدہ ہورا تو انواق سے نہ ویلکم اس سے لے اے بیویاں لے تلخ جملے آپ پہ ہی بھول جان گے. مالک فرمیدہ اورو بن اترابا, ہم نے وہ محبت کرنے والی تمہاری بیویاں بنائی ہیں. میاں سودا کرو, اتھے تلخی برداشت کرو. میں بھول نہیں گیا, منت بیٹھا کریں نا. سب تو وڈا چھوڑا ہوندہ ہے مرد ہاتھے چھ, حالات تو انج نہ کیتا تو میں تینو طلاق دے دینی ہے. جدہ شادی کی تھی ابھی اس سے لے تب انتا کریں نا, میں ادھا ہی پر نہیں بنا ہے. ہاں اس تو فون کرا, اس تو فون کرا, اس تو منت کرا. جی میں ساری شرطہ منن واسطے تیار ہوں. جی ہون اگر بیوی بن گئی ہے تو ہون بڑا بلا چھوڑا تیرے ہاتھ چھے کہ اگر کوئی بات کی تو میں ابھی شادی والی رسی کو کاٹ کے رکھ دوں گا. نا گزارا کرن والے اچھی ہوندے نے. مردو تم حضرت نوح والا مزاج اپنا لو, بیبیو تم حضرت آسیہ والا مزاج اپنا لو. فاطمہ زہرا تو بلند تر, اللہ دی ذات نے سیدت النساء العالمین بنایا بی بی نو. جاؤ بی بی کے گھر میں کیا وسائل ہیں, ترائے دن بھوک ہے, پیاس ہے, بچیاں دے واسطے مشکلات ہیں, بابے واسطے مشکلات ہیں, شوہر واسطے مشکلات ہیں, لیکن کائنات دی کامیاب ترین بیوی ہے فاطمہ زہرا. خاتون اپنے گھر پہنچ گئی تے بابے نو جا کے ساریاں گلیں دسیاں
انہاں فرمایا گل تو ٹھیک ہے، لہذا بنی جرہم دے اسے بندے وقت حضرت اسماعیل نو دوسرا رشتہ بھی دیتا، انصاف کیتا۔ پھر حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسی طرح باہر کھڑے ہو گئے، فرمایا ہاں ہونا اسماعیل، کسی نے معصوم کو پوچھا اس پچھلی مائی دا قصور تیڑا کوئی نہ، گلہ تو کی دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ اتنی دانا نہیں تھی کہ بولنے والے کے لہجے میں کتنی بے باکی ہے، ہمیشہ بزرگ پوچھا کرتے ہیں اسماعیل کدھر گیا ہے۔ انہوں حضرت دے پچھن کو لو پتہ لگ ونیا کہ جو اتنی بے باکی سے پوچھ رہا ہے اسماعیل کدھر گیا ہے، تو مطلب ہے اسماعیل کا بابا ہے، افضل ہے۔ پھر آئے، فرمایا ہاں ہونا اسماعیل، بی بی نے بڑے دھیمے لہجے دنال پوچھا جناب کون ہیں؟ سائیں فرمایا میں انہوں نے ملن آیا، بڑا دور تو سفر کر کے۔ بی بی فرمایا وہ شکار کرنے گئے۔ فرمایا کب آئیں گے؟ فرمایا عام طور تے اسی وقت لوٹ آندن، انہاں دی واپسی دا وقت یہ ہوندہ ہے، بعضوں کا دیر بھی ہو جاتی ہے، آ جان گے تو اس ساڑھے مہمان ہو۔ فرمایا تھوڑی دیر واسطے۔ حضرت نے پوچھا کچھ کھانے پینے کو ہے؟ بی بی فرمایا ہاں ساڑھے گھرچ گوشت بھی ہے، ساڑھے گھرچ دودھ بھی ہے۔ بی بی گئے اور دودھ بھی لے آئے اور گوشت بھی، اور عرض کی پہلے کھانا دے دوں یا اجازت دو؟ تو پہلے اے جناب دے جس مبارک دے ہوتے جیڑی مٹی دھوڑے ایسے تو تھوڑا جہاں میں ازالہ کر دے وہاں۔ سائیں فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت نے پتا بیٹی ہے بہو ہے؟ حضرت فرمایا ہاں۔ بی بی ایک پتھر لے آئی، حضرت دے قدم دے تلے رکھیا اور پانی لے آئی، فرمایا تھوڑا دائیں جھکو۔ حضرت دائیں جھکے، حضرت دے چہرہ مبارک دھوتا، بات کھبے پاسے ہوں، بات بی بی نے اپنی چادر دے نال حضرت دے بدن دے ہوتے جتنا غبارہ او بی بی نے اس نو صاف کیتا۔ اس تو بعد بی بی نے کھانا پیش کیتا۔ حضرت نے اتھے گھوڑے تے بیٹھ کے ہی حضرت نے چونکہ حکمہ، حضرت نے اتھے گوشت بھی کھاتا، دودھ بھی پیتا، اور فرمایا اللہم بارک لہما فیہما، اللہ قیامت تک آون والی نسلانو گوشت اور دودھ ہچ برکت عطا فرما۔ مفسرین نے لکھا کہ اگر بی بی کچھ اور دیتی تو وہ بھی کام نہ ہوتا۔ گوشت ہچ کیڑی برکت ہے ویکھ لو، ہے یا نہیں؟ قربانی علی آجا فریج ہچ پہ ہے، برکت ہے یا نہیں ہے؟ تے قربانی کی تھی کہندے واسطے ایسے اللہ واسطے، تے رکھیا کتے ہی سے؟ معاف رکھنا، میں اپنے علاقے دی گل پہ کرنا، تھوڑی نام پہ کرتا۔ ہاں کون ما صادقین، پیغمبر نے غار ہرا تو لے کے کوہ ابو قبیس تک، دعوت ذل عشیرہ تو لے کے پیغمبر نے ہجرت دے بستر تک، ہجرت دے بستر تو لے کے مسجد قباء تک، مسجد قباء تو لے کے مدینے پہنچن تک، مدینے پہنچ کے مسجد نبوی دی تعمیر تک، مسجد نبوی دی تعمیر تو لے کے میدان بدر تک، میدان بدر تو لے کے احد تک، میدان احد تو لے کے خندق تک، خندق تو لے کے خیبر و تبوک تک، پیغمبر نے کوئی موقع فروغ گزاشت نہیں کیتا جتھے دسیا نہ ہوئے جو میرے نال علیہ اور سچے نے، جنہ دا پہلا علی ہے، دوجی زہرا ہے، تیسرا حسن ہے، چوتھا حسین ہے، پانچواں میں خود ہوں۔ ایک ایک مقام تے سچیاں دا تعارف کرایا، جگہ جگہ تے سچیاں دا تعارف کرایا۔ کدی فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی، یا علی تیری مثال میرے نال ہی ہے جویں ہارون تے موسیٰ دیے۔ کدی فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تو میرا بھرائیں دنیا دے وچ آخرت دے وچ، علی منی وانا منہ، علی میرے سے اور میں علی سے ہوں، انا و علی اور من نور واحد، میں تے علی ایک نور دے وچوں ہیں، الحق ما علی و علی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، ادر الحق ہے سما دار علی، خدا
خدایا تو حق کو ادھر پھیر دینا جدھر میرا علی جا رہا ہو. القرآن ما علی و علی ما القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. علی یکزی دینی, علی میرے قرض ادا کرے گا. علی صاحب و قضائی, علی میرے فیصلوں کا مالک ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابھا. اللہ نے محمد کو جتنا علم دیا ہے وہ میرے علی کے پاس موجود. تو کون مع صادقین کا کیا مطلب ہے؟ بھائی تم ان کی پارٹی بن جاؤ, انہاں دے نام لیوے بنے رہو, بھائی انہاں دا نام لئی رکھو نا. فرمایا ایمان اور تقوی کے بعد ضروری ہے کہ تمہارے کردار میں ان کی سیرت کی جھلک ہو. تو ان ویکھن والے آکھن سچیاں دا غلام ہے, تے جیڑا بندہ قسم چاون واسطے تیار ہے جو آج تائیں سا سدھی گل کیتی کدا نہیں, تے وڈا بیچارہ ہے او بندہ جڑا آپ ہی جھوٹ بولدا ہے تے نال اپنے بیوی بچیاں تو بھی جھوٹ بلاندا ہے. جے اے دے پیکیاں دا فون آوے تا بیوی نو آدھا انہاں نو آکھ توڑا بھرا گھر کوئی نہیں. تے جو بیوی دے پیکیاں دا فون آوے تا پتر نو آدھا ہے 10 نانکیاں نو جو ابا گھر ہے. تم جھوٹ نہیں سکھا رہے ہو اپنی اولاد کو. یہ تو سنے پیدے جو یہ کام کرنا بھی ٹھیک ہے, اور اگر کر دیتا جائے تو یہ وچ عیب ہے نہیں ہے نا. وڈی بات ہے کہ جناب ہونتا سلسلہ انہی ہو گیا ہے نا دوست. تینوں سچیاں دے کردار دے نال چلن دی ضرورت ہے. یہ 10 دن کوئی رسم نہیں ہے. اور میں آدھونا کہ وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہو جنہاں نو نصیب ہے فرش عذاب بچھاونا. ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, کربلا دے نال بندے دی نسبت ہے. میں آج پھر پہ عرض کردہ عزیزان گرامی, قبلہ سید سردار ذوالفقار علی شاہ صاحب, قبلہ سردار عباس علی, قبلہ سردار حسین علی, مت سمجھنا کہ کیا کریں جی یہ بھی تو ایک ہے نہیں. الحمدللہ بچے بڑے باذوق اور بڑے صاحب مطالعہ ہیں. قبلہ عباس علی نے کھڑا وڈا ماشاءاللہ برآمدہ بڑھوایا ہے, لیکن میں پہ سچیندہ پہی ہون وقت کی دائیں ادھو ہی نہ بڑھواونا پائے ونیوس جو ادلا تو بھری گیا ہے. وہ تو پران باران دریچ بھی کچھ میرے مہربان تشریف فرمائیں او کئی پران ادھے انہوں نے نشستہ دے بھی موجود ہیں. الحمدللہ اگر یہ لوگ تمہاری عزاداری کا فرش بچھانے کے لیے آتے ہیں تو فخر کیا کرو, صرف یہی نہیں آتے, ان سے دوہرے ملائکہ آتے ہیں. حسین ابن علی دی نسبت نال قبلہ سردار محمد طاہر شاہ صاحب, قبلہ سردار ذوالفقار علی شاہ صاحب, امام حسین دی نسبت نال تو ہاڑے گھر دے وچ ملائکہ آ جاندے نے, تو ہاڑے ڈیرے دے ہوتے انبیاء دیاں روحاں آ جاندیاں نے, تو ہاڑے ڈیرے دے ہوتے امام حسین دے بیٹے آندے نے, تو ہاڑے ڈیرے تے امام حسین دے آباء و اجداد آندے نے, تو ہاڑے ڈیرے تے امام زمانہ آندے نے. ہاں اہل تویرج, میرا وقت لمبا نہ ہو جائے, 16 کلومیٹر ہے تویرج کربلا تو. اہل تویرج نے دامی دی اثر نو سنیے مظلوم کربلا دی حل من ناصر ینصرنا دی آواز جتھے کھلے ہیں آکھیں یا کسی نبی کی آواز ہے یا کسی نبی کے جانشین کی آواز ہے, کم چھوڑ کے دوڑیں. لیکن 16 کلومیٹر اس سے لے آئیں جڑے لے پردہ دار بھی کربلا چو اسیر ہو کے چلے گئے ہیں. اہل تویرج دا اس دن تو لے کے ہون تک کربلا جاؤ نا تو میدان و اہل تویرج, اہل تویرج دا ایک بہت بڑا میدان ہے جن دے چھوڑ کوئی نہیں رہ سکتا. اہل تویرج 9 محرم دی صبح نو نکل دیں اور 10 محرم بھی کربلا پہنچ جان دیں اور اپنے میدان چھ ڈیرہ لیں دیں.
جیڑے ویلے امام حسین دی شہادت دا ٹائم ہوئے گورنمنٹ آف عراق انہاں دے واسطے اور روڈ بلاک کر دیں دیئے انہاں دے میدان تو لے کے مظلوم دی زری تک او عورتاں مرد بچیاں سمیت عصر عاشور باقاعدہ دوڑ کے کربلا دے وے شامل ہوں دن عورتیں بھیجدیاں ودیاں ہوندیاں مرد بھی بھیجدے ہوندے ہوندن آغا علم الہدا مرتضی بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے اپنے دور دے مجتہد ہیں انہوں نے کسی بندے لٹھا انہوں نے پیروں لتھا ہویا ابا انہوں نے بغلے چاہی اور او پیروں لا کے امامہ پا کے اہل تویرے دے نال بھجدے ویندے آئے امام دی زری دی طرف ایک بندہ کہا دیا بعد چوسا کہ آغا تو کیا کیتا ہے یہ تم نے کیا کیا ہے اتنا بڑا مجتہد ہو کے تو سا اہل تویرے دیہاتیاں دے نال بھیجدے ویندے ہیں سائیں فرمایا خبردار پھر نہ آکھی میں نے ان آنکھوں سے اپنے زمانے کے امام کو اہل تویرے کے ساتھ بھاگتے ہوئے دیکھا ہے آج آندے نے توڑے کو نال رہو ساتھ نہ چھوڑو سچے اندہ پنجویں سچے حسین دا کئی ہائن جڑے لوگ مکے چو نکل دیا ساتھ چھوڑ گئے کنہ بندیاں مدینے چو نکل دیا ساتھ نہ دیتا لیکن اللہ کو یہ جو وفادار ساتھی دیتے آس جنہ کسی وقت بھی ساتھ نہ چھوڑیا ایک عدی بھائی وال بھین ایک عدی بھائی وال بھین ایک وفاد سلطان بھرا عباس ایک کوفے دے وچ بے کس ہو کے کلا مریوان علا مسلم عام شخص نہیں ہے مسلم دا بہت بڑا مرتبہ ہے عقیل دا بیٹا ہے حضرت امیر دا بھتیجا ہے جناب رقیہ سلام اللہ علیہ دا زوج مکرم ہے کربلا دے بہت ساریاں قربانیاں دا بابا ہے تحریک کربلا دا پہلا فرد ہے بہت بڑا مقام ہے مسلم نو حسین نال محبت حسین نو مسلم نال محبت مسلم نو اتنی محبت جو آخری لمحے ماڑی تے کھلو گیا دا کھلا راہ کھلا وے نا اکبر دے بابے دا 3-4 دن ہو گئے مسلسل میں جڑے باقی علاقے جو بھی محرم پڑھتا ہوں تھے بھی اور توڑے رجوئے دے ارد و گرد اور خود رجوئے جناب مسلم دی شہادت یقیناً پڑھی گئی ہے سن بیٹھے ہو لیکن میں اپنے انداز توڑی خدمت اپنی نوکری دیونی ہے اس استانے بھی تو پڑھی جانی ہے نا ادھے مطلب نہیں اگر کدھے اور پڑھی گئی ہے تو سردار حسین شاہ رحمت اللہ علیہ دی امام بارگاہ انہوں اگنور کر دیتا جائے نہیں متوجہ راسو حسین نو کتنی محبت آئی مسلم نو کتنی محبت آئی کوفے چو آندہ ہویا ہر کافلہ روکیس کوفے دے آندہ ہویا ہر سوار کو لو علی اکبر تے عباس نو بھیجیس ونیو پچھو کوئی میرے مسلم دا حال او بے کس جوان جیڑا 8 ذی الحج نو شام تو پہلے ایک ویران مسجد چو نکلیں اسے ویران گلی چوں ایک دروازے دے قریب خوشبو آئی سوں ایک معمر خاتون بزرگ خاتون کو لوں محبت اہل بیت دی ایک لفظ اگر ذہن نہیں رکھی ہوئے میں دعوے نال پیادا میرے علاقے اس سے اور جتھے میں انسا سنیا نے یہ لفظ کسے نے بھی ادا نہ کی تو اسی کچھ لوگ ہوں دن جنہاں دی ساری زندگی عادت ہوں دی منگنا کچھ لوگ ہوں دن جنہاں دا ساری زندگی عادت ہوں دی دیونا انہاں منگیا کدی نہیں ہوں دا جیڑے منگتے ہوئے انہاں دے واسطے دیونا اوکھا ہوں دائے جیڑے دیونا لے ہوئے انہاں دے واسطے منگنا اوکھا ہوں دائے بڑا اوکھا ہاں خاتون نو آکھا نے مائی میں نو ایک جام پانی پہ میں نہیں بھلا مائی میں نے ایک جام پانی پیوئی نہیں توڑی مرضی تو ان روون آوے نہ آوے میں جدہ پردہ بیٹھا میں اس لفظ تے اپنا مکان دے لئیے
مستور فوراں جام آن کے پانی دا دیتا ہے میں کتھے مکان دیتی ہے مسلم تینو جان دی بھی نہیں پتہ ہی کوئی ناس اس تو پہلے جو کتنی عظمت دا مالک ہے تین ایک دفعہ پانی منگیا ہے مستور فوراں بھر کے دیتا ہے کیڑا غریبہ حسین نانے دی امت آئی سارے جان دے آئیں نکا جیا پوتر چاہ کے آدھا کھلا جام نہیں ایک گھٹ پانی اصغر دی ماں دا دودھ خشک ہو گیا ہے اللہ بھلک پانی پی لیا جام واپس کیتا خاتون جام رکھن گئی ہے ہٹ کے آئیے لفظ بڑا اوکھا ہے ڈٹھا ہے تو اتھائیں جتھے پانی پیتا نے نا دیوار دے نال مٹی تے دیوار دی ٹیک لے کے بیٹھے ہیں خاتون پوچھا اب دے خدا پانی پی نہیں لیا فرمایا پی لیا اور پیونا ہی نہیں پی لیا ہی تا لاؤ بھی ہو لکل جلوس علی باب داری یہ عربی دی اصطلاح ہے میں بڑی شرافت مند مستورہ یہ محلے والے بھی میری شرافت دے چرچے گاندن کوفے دے ویچ بھی میری شرافت دی شہرت ہے پانی پی لے آئی تو میں تینو اپنے دروازے تے باہن دی اجازت نہیں دین دی بات انہیں تڑ پہ آئے جی میں پکھی نو گز لگ دائے فرمیندن مائی جیڑی شرافت دا نا لے آئی نا وہ لوگاں ساڑھے دروازے تو مانگ کے لئیے کوئی عام بندہ میں بھی نہیں اجامی نہیں متوجہ ہوئی آدھی یہ بات ایڈا شریف ہے تو اپنے گھر ٹور وانج فرمیندن جو میرا گھر ہویا میں تیرے دروازے تے نہ باہا لے سلیفی حاضہل دیار بیت میرا انہا علاقے اچھ گھر کوئی نہیں گھبرائیے آدھی بھول گئیاں متا حسین دا سفیر ہے اللہ بھلا کرنے توڑے استقبال تو دعا پہ کرے نا میں نے اتنی توقع ہی نہیں اتنی مرتبہ شہادت سنن والے اتنے آبادہ بیٹھے ہو سو دروازہ کھولے اس آدھی گھر تو آڈا میں تا کنیسا ایک حجرہ خالی کی تس کھانا لے آئیے فرمایا نہیں کھانا نہیں کھاونا مسلح عبادت اس خاتون دا ایک پتورے نے دا نام بلال ہے اے رات نو آیا ہے کوفے دیئے گلیاں چ پہرے دروازے تے پہرے فوجان دا گشت سندہ ودا ہے جو انعام مقرر ہویا ہے 5000 دینار جڑا مسلم دی خبر دے وے مانو آندہ جاندہ ڈٹھس پوچھے اس اماں اے اس حجرے چ بار بار کیوں میں نہیں بی بی آکھا میرا گھر ہے نہیں تو زیادہ جا رہی فرمایا کام ہوندے نے بہت کوشش کی تھی ہے لیکن جدہ معاملہ ناموس اور عزت تک پہنچیا ہے معذرت پردہ دار بھی بیٹھے سارے میں اس تو زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا جدہ معاملہ عزت و ناموس تک پہنچے اس سے لے آدھی ہے دسے سے تکین نہیں آدھا نہیں آدھی ہے قسم چاہ اس ظالم قسم چاہیے فرمائیں دیئے جائیں دے پکڑان دے اعلان ودے ہوندن وہ غریب آج ساڑھے گھر میں ہوا ساری رات مسلم عبادت کی تھی صبح دی آزان آئیے او کمینہ جاسوس عبید اللہ ابن زیاد دے دروازے تے پہنچے ہیں انہاں دسیس عرب دی دستور دے خلاف کہ مسلم ساڑھے گھر مہمان ہیں 500 دا دستہ فوج دا نکلے ہیں تیری تیاری ہو گئی ہے میں 2 وین کرنے 500 دا دستہ فوج دا مسلم تاکی بات مکائن گلی چوں گھوڑیاں دی ہنہناہٹ اور گھوڑیاں دی ٹاپا اور لوگاں دے شور دی آواز جدہ کرنے تے پئیے دانا ہیں سمجھ گئے مخبری ہو گئی ہے اور فوج آ گئی ہے اٹھ کے ترکش تیر ہلائیں نام دے وچ تلوار ہلائیے زیرے پائیے سر تے امامہ بدھائے نالین دے تسمے ٹھیک کھلے کریں دے آئیں یا توہ آئیے جدہ توہ تے نظر پائینے نا وقت بے ساختہ اکھا جو آنسو نکلیں توہ کیا ہویا مولا کیا ہویا فرمایا وے دینے پہ فوج آ گئی ہے آدھی کیا ہویا فوج آ گئی تا آ گئی ہاشمی تا فوجاں تو نہیں ڈر دے مدینے والے سید تا بڑے شجاع ہوندن او تا نہیں گھبران دے انہاں تا دلیر ہوندن
فرمایا نہیں نہیں تین سمجھ نہیں آئی میں فوج دے آون تے نہ رونا میں سچیندہ کھلا نہ آوہاں تیرے گھر نہ لوہاں پناہ نہ آویا تین شرافت مند مستور دے دروازے تے فوج اکسا مسلم ہے تینوں توہ دے دروازے تے فوج برداشت نہیں اس سے لے کی تھے آئیں جدن دامی دی گرنو علی دیا دیا دے خیمیت فوجان داخل ہو گئی آئیں بھج بھج کے ایک بیدہ اولا لئی دیا آدھیا غازی اور ساڑھے پردیاں دا زامین دروازے تے دکل باب ہوئے دروازہ کھولو دروازہ کھولو تو وہ دروازے تے فرمایا کیوں انہاں کہ دروازہ کھولو اسا مسلم نو گرفتار کرنا ہے جھوٹ نہیں بولی آدھیا میں نہ کھولا دروازہ میں اپنا مہمان تو نہ دے وہاں گھر تا میرا ہے انہاں کہ دروازہ کھولو آواز اچھی ہوئی دروازہ کھولو فرمایا نہ کھلیں دی باروں آواز آئیے نہ کھلے سے دروازے نو اگ لا دیسائیں جدہ اگ دا نہ آیا نا مسلم دوڑ کے دروازے تے پہنچن کنڈی یہ چھت رکھیا ہے تو آکھیا مولا کیوں کھلیں دیو فرمایا اگے ایک دروازہ مدینے چلیا بھلا ہونے آباد ہو رجویا لے ہو سلامت ہو بھلا ہونے اگے ایک دروازہ مدینے چلیا آج سچیندہ پہ آج وقت بیا دروازہ نہ چل جائے کھل گیا دروازہ تلوار لے کے سامنے ہے دفاعی جنگ لڑی ہے میدانہ دیا جنگاں سوکھیاں ہونی ہیں گلیاں دیا جنگاں اوکھیاں ہونی ہیں چھتا تو پتھران دی بارش عورتاں آگ پہیاں سٹیں دیا ہیں گلی دے وے جوان لڑدہ ودھائے لڑدہ آیا ہے تلوار دی نوک دے نال دشمنہ نو ڈھیر کریں دا ہے گلی اچ لڑے گاجر مولیار چکٹیا جدہ گلی صاف ہو ونیا تلوار بلند کرے دیوار تے پیشانی لا کیا کہ آج میرے نال ہاشمی ہوئے نا آج میرے نال میرے بھرا ہوئے نا میرا کوفے دے ویچ لڑن دا مول پائے بھلا بھلا واپسی چٹھی گئی اور فوج بھیج اسا کیا کمال ہو گئی اجا میں تو انہوں حسین نال لڑا ہونا ہے تو اسا ایک مسلم نال نہیں لڑ سکتے اشس بن قیس واپس لکھے آئے آدھا عام بندہ نہیں کوئی سبزی فروش نہیں یہ جاگ دے بیٹھے ہو پردے دارانو بھی معاف پہ کرے نا بزرگانو بھی جوانانو ایک نکا جیا جملہ کھڑم غازی دے مریدہ واسطے گل کرنی میں اس واپس لکھے آئے ہو دیتا تک کی نہیں پاؤندی تلوار نہ لڑ دائے گاجر مولی یار کھٹیں دائے جدہ گلی ویلی ہوئیں دیئے پتہ نہیں غازی کے لگ داس اچھا اچھا سڑ گیا دا غازی آفرین 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 عباس پھرا کلا ودا لڑ آدن دھوکھا دیو بڑا رو لئے دھوکھا دیو گڑا کھو دینے گر پین ہاتھ بن لینے تلوار کھس لینے سیداؤں میرے پاسے بکھے آئے ناوی رومن تائی میرے پاسے بیکھے این سر بلند سینہ تان کے جوان گلی ٹردہ آئے کوفے علیوے دے رہن ایاوی نوزل حج شارہ محرم لوئی سے گلی جو حسین دا سجاد گزرے آئے سجاد دا سر جھکی ہویا کمر نون وانگے آئی ایک کوفی دروازہ کھولے آئے ادھا تو سجادیں فرمائے سجادہ حسین دا پترے ہاں تو ہاشمیے ہاں ادھا میں کی میں منہ ہاشمیے نوزل حجنو اسے گلی جو ایک ہاشمی گزرے زخمی آؤ دا سر بلندہ اور سینہ تانے ہویا رنے تیرا چوتھا امام فرمائے او ساڑا مسلمہ فرقہ مسلم کلا میرے نال علی دیا دیا میرے نال بھینا دربار چین بہت بحث کی تھی سنی ودیو سو کمینے آڈر دیتا ہے وسیعتاں کر پہلی وسیعت میرا قرضہ
دوئی وسیعت حسین نو خط لکھو بھیڑا نال کوفے نال تری وسیعت اس شہرچ میرا کوئی نہیں میں نو قتل کرن تو بعد میری لاش دفن کرے آئے آدھا ہاتھ مسلم دے بنو چاہو چیجے ماڑی تے لے ونیو سر کلم کر کے میرے کو لے آؤ لاش گلی اچ گرا دو قاتل لے آئے مسلم نو کہلے سجے وے دائے کہے وے لے کھبے پوچھے اس کینوے نئے آدھا میں اپنے مولا حسین در راپی ہوئیلا میرا آقا مکے چٹوری ہوئے ہیں حسین کی دوان دے پین قاتل تلوار ماری جوان دا سر کلم ہوئے ہیں ظالم کمینے گستاخی کر کے لاش گلی اچ گرائی ہے سر لے آئے مسلم دا سر قاتل دی میز تے رکھے اس مسلم پوچھے آئے ایک کہندہ سر مسلم دے قاتل پوچھے آئے عبید اللہ ایک کہندہ سر رہے آدھا مسلم دا دھاڑ گلیت آدھا دو رسیاں لے آؤ چھوٹی پہ دینا تھوڑ جی عیسائی کاٹ لائے دو رسیاں لے آؤ دو رسیاں آگئیں آدھا ایک مسلم دے پیرانچ بنو گلی گلی مسلم دی لاش پھراؤ دوئی رسی نال مسلم دا سردارو لمارا دے دروازے تے لٹکاؤ پتہ لگے جو حسین دا سفیر مارے آگیا ہے جیڑی منزل تے حسینہ منت پہ کرے نہ ایک لحظہ نہ تھکے جیڑی منزل تے غریبہ فرمایا غازی خیمے لا عباس خیمے لائن فرمایا مسلم دیا دھیاں نو بلاؤ مسلم دیا دھیاں آئین شبیر سر چومے آئے بڑی بچی دا نا حمیدہ فرمایا متا یتیم ہو گئیاں فرمایا ہاں ہن تیرا بابا میں رون دی ہوئی ہنجوں پجھین دی ہوئی باہر نکلی ہے تینوں پتہ ہے یا نہیں میری اماں بھیڑا گواہی دے سن ہر دھی دی حسرت ہوندی ہے میں آخری ویلے اپنے پیو دا منہ ویکھا میں آخری ویلے پیو دا بوسا لوا باہر نکلی ہے ماں تو پوچھیاس آدھیے میرا بابا کتھے مارے آئے بیٹی کوفہ اماں اسائی کوفے ونینا ہے ہاں بیٹی ایسا کوفے ونینا ہے اماں میرا دل کریں دے میں پیو دے سردہ آخری بوسا لوینا ہے جدہ کوفے ونیے میں نو دسے میں بابے نو تلاش کرے سا خالہ زینب میں بابے نو تلاش کرے سا رجویا لیاؤ کربلا چکے دوئیے بے پلانے اٹھ دی کوہان دے بیٹھی آدھی آئیے میں کوفے بابے نو تلاش کر کے ملنا ہے کوفے دیاں گلیاں چٹور دی آئیے تے آدھی آئیے موقع گئیاں گلیاں تے دربار آیا جدہ دربار آیا ڈٹھائے تا پیو دا سر رسی دے نال بدھا ہویا نظر آیا انہیں بچی جھولی ودھائی ہے آدھی ہے اجڑی دا بابا آدھی اجڑ کے ملن آئی ہے سیدہ اور رسی ٹوٹی ہے بچی جھولی ہے سر پایا ہے پیو دے سکے لباں دا بوسا لیا آدھے بابا دھی قید ہو گئی ہے بابا دھی رول